آپ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ کافی دنوں سے پاکستان کے اندر کارروائیاں ہو رہی ہیں اور فوجی قافلوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، پولیس اہلکاروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اغوا برائے تاوان اور بھتے کے جو کیسز ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ مٹا میں پولیس اہلکاروں کو یرغمال بنایا گیا، اس میں ڈی ایس پی شامل تھے، اس کے علاوہ ہماری جو فوج کے ادارہ ہے اس کے اہلکار شامل تھے، ان کو وہاں پر پکڑا گیا اور پھر وہ لوگ وہاں سے نکل بھی گئے اور کہا گیا کہ ان کے خلاف تحقیقات ہوں گی، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی تحقیقات ہمارے سامنے نہیں آئیں۔ آج وائس آف امریکہ کے نمائندے ہیں علی فرقان، انہوں نے سابق سفیر جو ہیں منصور علی خان، ان کا ایک انٹرویو کیا ہے اور اس انٹرویو میں بہت دلچسپ چیزیں جو ہیں ہمارے سامنے آئی ہیں، جس میں تھوڑا سا یہ پتہ چلتا ہے کہ افغانستان کے اور پاکستان کے درمیان جو تعلقات ہیں اس میں کیا کیا ایشوز پیش آ رہے ہیں، اور خصوصی طور پر جو تحریک طالبان پاکستان ہے ان کے ساتھ جو مذاکرات کا ایشو ہے وہ کیا ہے۔ تو افغانستان میں جو تعینات پاکستان کے سابق سفیر ہیں منصور احمد خان، انہوں نے کہا ہے کہ افغان طالبان یہ چاہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے معاملے پر پاکستان صبر سے کام لے۔ اب یہ بات انہوں نے کی ہے اور یہ بات بھی ذرا بتائی ہے کہ افغان حکومت اپنے اس معاہدے پر، اس وعدے پر قائم ہے کہ اس کی سرزمین کسی بھی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں کی جائے گی۔ آپ کے علم میں ہے کہ جب افغانستان کے ساتھ امریکہ کا معاہدہ ہوا تھا، اس معاہدے میں بنیادی چیز ہی یہ لکھی گئی تھی کہ افغانستان کی سرزمین کو کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں کیا جائے گا، اور افغانستان پر جب امریکہ اور اتحادیوں نے حملہ کیا تھا اس کی بھی جو بنیادی وجہ تھی اور بنیادی بات تھی وہ یہی تھی کہ اس وقت افغانستان کی سرزمین کو القاعدہ نے استعمال کیا اور 9/11 کے جو واقعات ہیں وہ وہاں پر ہوئے تھے، جس کے بعد امریکہ اور اتحادی افواج نے افغانستان پر حملہ کیا، طالبان کی گورنمنٹ ختم کر دی تھی اور پورا افغانستان 20 سال تک اس کو تہس نہس کر دیا گیا تھا۔ تو افغان طالبان اب یہ والی بات کر رہے ہیں کہ وہ اپنے اس وعدے پر قائم ہیں۔ اس کے علاوہ جو پاکستان ہے وہ افغان طالبان سے اس بات کی توقع کرتا ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کے خلاف سنجیدہ ایکشن لیں گے، اور پاکستان کے خلاف جو تحریک طالبان پاکستان افغانستان میں بیٹھ کر کارروائیاں کر رہی ہے اس کا قلع قمع کیا جائے گا۔ اور یہ بڑی اہم بات ہے کیونکہ گزشتہ کچھ دنوں سے ایسے واقعات بڑے تسلسل کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ پاکستان صبر کا مظاہرہ تو کر رہا ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر واقعات جو ہیں بڑی تیزی کے ساتھ ہو گئے ہیں، اور جو تحریک طالبان پاکستان ہے اس نے مختلف علاقوں میں آ کر اپنے نیٹ ورکس جو ہیں وہ دوبارہ سے بحال کر لیے ہیں۔ امن جرگے کے لوگوں کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور جو پرانی دشمنیاں تحریک طالبان پاکستان کی تھیں جو فوجی آپریشنز کے بعد وہ کیونکہ افغان طالبان یہاں سے افغانستان منتقل ہو چکے تھے، وہ ختم ہو چکی تھیں، تو واپس آ کر ان لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور ان کے ساتھ اس طرح کے معاملات کیے جا رہے ہیں کہ جو ناقابل بیاں ہیں۔ دیر کا ایک واقعہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہے کہ جہاں پر تحریک طالبان نے وہاں پر فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے ایک شخص کو دھمکی دی اور کہا کہ تم لوگوں نے جو یہاں جنگل فروخت کیا ہے اس میں سے 60% ہمارا حصہ ہے، یہ جو حصہ ہے یہ ہمیں دو۔ اچھا، یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ افغان طالبان کے لیے یہ معاملہ کوئی اتنا سادہ نہیں ہے، کیونکہ تحریک طالبان پاکستان نے پاکستان کے آئین کو ماننے کے بجائے افغان طالبان کے جو امیر ہیں ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہوئی ہے، اور وہ ان کو اپنا سیاسی قائد ماننے کے ساتھ ساتھ ان کو اپنا نظریاتی راہبر اور رہنما کے طور پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کو وہ مان رہے ہیں۔ تو یہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ تحریک طالبان پاکستان وہ افغان طالبان کے جو امیر ہیں ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ وہ سارے جو معاملات ہیں وہ ان کی اطاعت کرے گی، ان کی جو مرضی ہوگی وہ یہ کرے گی۔ اور یہ آج کی بات نہیں ہے، اس سے پہلے کا بھی یہی معاملہ ہے۔ جب تحریک طالبان پاکستان کے درمیان کچھ اختلافات ہوتے تھے یا کچھ مسائل بنتے تھے تو استاد یاسر جو تھے وہ پاکستان آتے تھے اور آ کر تحریک طالبان کے یہ جو دھڑے ہوتے تھے ان کے درمیان صلح کا اور صفائی کا جو کام تھا وہ یہاں پر اچھا، منصور احمد خان کی اپنی جو حیثیت ہے وہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ جب پاکستان کے افغانستان میں اور افغانستان کے جو افغان طالبان کے امریکہ کے ساتھ جب مذاکرات ہو رہے تھے تو منصور احمد خان صاحب وہ شخصیت ہیں جو اس وقت وہاں پر سفیر رہے، اور اس کے علاوہ جب طالبان نے افغانستان پر کابل پر اپنا قبضہ کر لیا اور امارت اسلامیہ افغانستان قائم کر دی تو منصور احمد خان صاحب اس وقت بھی پاکستان کے سفیر تھے، اور جب حکومت پاکستان کے تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات افغانستان کی سرزمین پر شروع ہوئے تو
اس وقت بھی منصور احمد خان ہی تھے جو افغانستان کی سرزمین پر پاکستان کے سفیر کے طور پر کام کر رہے تھے. تو منصور احمد خان بہت ڈیپلی ان سارے ایشوز کو سمجھتے ہیں اور ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں. تو ان کی جو تجاویز ہیں وہ بڑی اہمیت کی حامل ہیں، کیونکہ اگر پاکستان میں اس طرح کے ایشو شروع ہوئے تو کچھ ایسے عناصر بھی شامل ہیں جو بیرونی عناصر ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کبھی امن قائم نہ ہو سکے، اور ایسے لوگ بھی تحریک طالبان کی صفوں کے اندر بھی موجود ہیں کہ جو شاید کسی اور ایجنڈے پر بھی ہیں، اور ان کا تحریک طالبان کے ساتھ بھی کہیں ڈسکنیکٹ ہمیں دکھائی دیتا ہے، جس کا اظہار بیرسٹر سیف جو حکومت پاکستان کی طرف سے افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کے لیے ایک 52 رکنی جرگہ بنا تھا، اس کے کوارڈینیٹر ہیں، انہوں نے بھی ایک دفعہ میڈیا کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ جو واقعات ہو رہے ہیں یہ اصل میں تحریک طالبان کے ایسے لوگ جو مرکزی تحریک طالبان سے کٹے ہوئے ہیں، یہ اصل میں ان کی جانب سے اس طرح کے واقعات کیے جا رہے ہیں تاکہ مذاکرات کے عمل کو سبوتاج کیا جا سکے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ لوگ یہ والے کام کر رہے ہیں تو تحریک طالبان کی جو مرکزی قیادت ہے پاکستان کی، ان کی طرف سے ان کی مذمت کیوں نہیں کی جاتی، ان کے بارے میں کوئی سٹیٹمنٹ کیوں نہیں آتی؟ اور دوسرے، ابھی حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ ایک میڈیا کے لیے ایک پریس ریلیز جو ہے وہ بھیجی گئی تھی تحریک طالبان پاکستان کے لیٹر پیڈ پر، جس میں انہوں نے یہ جو اغوا برائے تاوان کی وارداتیں ہیں اور بھتہ خوری کا جو ایشو ہے اس کی انہوں نے مذمت کی تھی اور کہا تھا کہ وہ اس طرح کے عناصر کے خلاف کارروائیاں کریں گے. لیکن یہ تو بتائیں نا کہ وہ عناصر اصل میں ہیں کون ہیں، کیا ان کا تعلق طالبان کے ساتھ ہے یا نہیں ہے، وہ طالبان کی صفوں کے لوگ ہیں یا نہیں ہیں، یا طالبان سے کٹے ہوئے لوگ ہیں، یا یہ کچھ لوگ ہیں جو طالبان کا نام استعمال کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ذرا کلیئر ہونی چاہیے تاکہ جب مذاکرات کا عمل ہے وہ غلط فہمیوں کی دیوار پہ نہیں قائم کیا جا سکتا. مذاکرات کا عمل اعتماد کی دیوار پر قائم ہوگا. اگر یہ جو اعتماد کی فضا ہے اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت حد تک ڈسٹرب ہو رہی ہے، اور ڈسٹرب اس طریقے سے بھی ہوتی جا رہی ہے کہ سوات کے اندر لوگ مظاہرے کر رہے ہیں، دیر کے اندر لوگ مظاہرے کر رہے ہیں، اور یہ جو ہمارا ایکس فاٹا ہے اس کے جو لوگ ہیں وہ خوف کا شکار ہیں کہ دوبارہ سے وہی صورتحال پیدا ہونے جا رہی ہے جو 2007 کے بعد پیدا ہوئی تھی. اور وہاں پر آئے روز اس طرح کی خبریں ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ جس میں جو انتشار ہے وہ ان چیزوں کی زیادہ جو خبریں ہیں وہ ہمارے سامنے وہاں پر آ رہی ہیں. تو یہ ساری چیزیں بہت زیادہ غور کرنے کی ہیں. پاکستان شاید سیلاب کے اس بحران میں، معیشت کے اس بحران میں اور سیاست کے اس بحران میں انتہا پسندی کے چوتھے بحران کا شاید مقابلہ نہ کر پائے. پاکستان کے لیے بہت ہی مشکل ہوگا. اور پھر اس ساری صورتحال کے ساتھ ساتھ ایک وہ بات جو شاید ابھی کرنی نہیں چاہیے لیکن اس کا بڑا امپورٹنٹ ایک لنک بنتا ہے، وہ لنک یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈیورنڈ لائن کا ایشو بہت اہم ہے. اس سے پہلے بھی طالبان کا جب دور آیا تھا تو اس میں یہ بات کھڑی ہوئی تھی، اور اس کے بعد جب اشرف غنی صاحب کا دور تھا، حامد کرزئی صاحب کا دور تھا، اس وقت بھی یہ ایشو رہا، اور اب پھر یہ جو باتیں ہیں یہ ہونی شروع ہو گئی ہیں. اور اس کے اندر یہ جو معلومات ملی ہیں کہ ان باتوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے طالبان کے پلیٹ فارم سے انڈیا کے ذریعے بہت زیادہ پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پاکستان کے ساتھ ایک ایسی انوائرمنٹ کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جس میں سوشل میڈیا کو انتشار کے ٹول پر پھیلایا جائے اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو پروموٹ کیا جا سکے. تو یہ بھی انتہائی خوفناک بات ہے، اور خصوصاً اس وقت یہ زیادہ حساس اور خوفناک بن جاتی ہے جب تحریک طالبان پاکستان اپنا نظریاتی اور سیاسی امیر افغان طالبان کے جو امیر ہیں ملا ہبت اللہ اخوانزادہ ان کو مانتی ہے. تو یہ جو چیز ہے یہاں پر یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اس پر بہت زیادہ توجہ کرنے کی اور غور کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ یہ بات بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور مذاکرات کا جو عمل ہے اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ تحریک طالبان پاکستان کے جو لوگ افغانستان میں بیٹھے ہوئے تھے ان کا پاکستان میں جب اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کیے، سیاسی اور مشران اور جو جرگے کے لوگوں سے مذاکرات کیے، اور پھر جو پاکستان میں دیوبندی مکتب فکر کے علماء اکرام کا ایک ڈیلیگیشن گیا تھا اس کے ساتھ جب انہوں نے مذاکرات کیے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ جو فاٹا کا مرجر ہے خیبر پختونخوا کے ساتھ اسے ختم کریں، اور ان کو اسلحے کے ساتھ ان علاقوں میں رہنے کی اجازت دی جائے، ان کو تنظیم سازی کا حق دیا جائے. اگر یہ ساری چیزیں دی جاتی ہیں تو پھر یہ بہت بڑا کویسچن پیدا ہوگا اس علاقے کے لوگوں کے لیے کہ پھر اگر یہ سارا کچھ کرنا تھا تو پھر اتنی جانیں قربان کرنے کی کیا ضرورت تھی. اگر یہی سب کچھ آپ نے ماننا تھا تو پھر یہ سارے معاملات جو ہیں ان کا حاصل کیا ہوگا، فائدہ کیا ہوگا. تو پاکستان کی پارلیمنٹ میں جو گفتگو ہوئی تھی اس میں
یہ بات کی گئی تھی اور جو مینڈیٹ دیا گیا تھا کہ طالبان کے ساتھ جو بھی مذاکرات ہوں گے وہ آئین پاکستان کے تحت ہوں گے۔ تو آئین پاکستان کے تحت جب مذاکرات ہوں گے، معاملات ہوں گے، آپ کی جیب میں پاکستان کے شناختی کارڈ ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ آئین پاکستان کو مانتے ہیں۔ جب اب آپ افغانستان ہمارا پڑوسی ملک ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پر امن و امان قائم ہو، صورتحال وہاں پر بہتر ہو، لیکن اگر ان کو آپ اپنا امیر المومنین مانیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ وہ آپ کے سارے معاملات حل کریں گے تو اس کا تو سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ آپ آئین پاکستان سے روگردانی کر رہے ہیں، آپ اس کو فالو نہیں کر رہے۔ تو آپ کو پاکستان کے آئین کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے ان سارے جو معاملات ہیں ان کو لے کر چلنا پڑے گا۔ بہت سی باتیں اور بھی ہیں طالبان کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے بھی اور ان ساری چیزوں کو بہتر بنانے کے حوالے سے بھی، لیکن اگلے کسی ویلاگ میں آپ کے ساتھ وہ باتیں کریں گے۔ بہت شکریہ۔